السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں ادغام یرملون کا قاعدہ۔ ادغام یرملون کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد جو یرملون کے یہ جو 6 حروف ہیں یا را میم لام واو نون، ان 6 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہمیں وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سبق ہمارا چل رہا ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو آپ کے لیے۔ یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور ان کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں پر کیسے پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو آج آپ کی بالکل کمپلیٹ ساری کنفیوژن دور ہونے والی ہے۔ تو گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے اندر بنے رہیں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں تاکہ آپ کو ویڈیو پوری اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے اور اس کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ کر کے آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے ادغام یرملون۔ ادغام یرملون میں سے جو حرف جو ہے ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، لام اور را، جو اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے پڑھا ہے، اس کی پریکٹس بھی میں نے آپ کو وہاں پر بتا دی ہے۔ وہ قاعدہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد میں اگر یرملون کے 6 حروف میں سے لام اور را آتا ہے تو وہاں پر بغیر غننے کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے دو پارٹ ہو گئے، یرملون کے 2 پارٹ ہو گئے، ایک وہ جو بغیر غننے کے پڑھا جاتا ہے اور ایک وہ جو غننے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو جو بغیر غننے کے پڑھا جاتا ہے وہ تو آپ کے 2 حروف ہیں، وہ ہو چکے ہیں۔ اب جو آپ کا دوسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گا، پتہ چلے گا ادغام مع الغنہ، یہ چیز جو ہے ادغام مع الغنہ کہلاتی ہے۔ غننے کے ساتھ لفظوں کو پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وہ تمام چیزیں اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مشق ادغام مع الغنہ۔ مع الغنہ کا مطلب غننے کے ساتھ پڑھنا ہے ان حروف کو۔ کب پڑھنا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون، 2 لفظ نکال دیے ہم نے یرملون میں سے، را اور لام، تو یہ 4 بچے، یا واو میم نون، یہ 4 حروف اب آپ کے بچے ہیں جن کو اگر ملایا جائے تو یومن بنے گا۔ دوسرے کلمے میں آئے، اب جو قاعدہ ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو چھوڑ دو جو بھی ہے۔ دوسرے کلمے میں آئے تو غننے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد میں اگر ان 4 حروف میں سے کوئی حرف اگر آ جاتا ہے تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کو ملا کر کے غننے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو قاعدہ سمجھ آ گیا؟ اب جب آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا تو چلیے اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں غنہ کرنا ہے۔ پہلی مثال یہاں پر دیکھیں، ادغام یا لکھا ہوا ہے یہاں پر، ادغام یا، تو یہاں پر یا کا ادغام ہوگا، وہ کیسے کرنا ہے؟ چلیے یہ 2 لائن کے اندر آپ کو یہ ادغام یا کی ہی مثال ہے اور یہ ادغام یا کی پریکٹس ہے۔ چلیے ویڈیو کو پریکٹس کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑا سا آپ کا لمبا ہو سکتا ہے تو اس میں آپ ہی لوگوں کا فائدہ ہے اگر ویڈیو لمبا ہوا، کیونکہ بات آپ کو پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر ویڈیو کے اندر اگر پوری بات آپ کو بتائی جائے گی تو وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ چلیے اس کی مشق کو شروع کرتے ہیں۔ خایا زبر خوئی، را یا دو زبر وئی۔ دیکھیے بہت دھیان سے سنیے گا، را کو یا میں ملا کر کے را 2 زبر رن، یہاں پر نون کی آواز نہیں مل رہی بلکہ جس لفظ سے ملایا جا رہا ہے یا کی آواز نکل رہی ہے، رن نہیں بلکہ رئی۔ بہت دھیان سے، اور رئی کہتے ہوئے غنہ کرنا ہے ناک میں، رئی۔ سمجھ میں آ گیا اب آپ کو؟ چلیے را یا 2 زبر رئی، خیرئی یا زبر یا، خیرئی یا، را زبر را، خیرئی یا را، ہا الٹا پیش ہو، خیرئی یا را ہو۔ آگے چلیے، لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لی قو، میم یا 2 زیر میم، دیکھو دھیان کے ساتھ میں یہاں پر بھی میم یا 2 زیر میم، اور ناک میں پڑھنا ہے، میم یا کی آواز نکالنی ہے، میم نہیں کرنا ہے۔ لقوم یا واو پیش یو، لقوم یو، قاف زیر قی، لقوم یوقی، نون واو پیش نو، لقوم
نون زبر نا لقوم یوقنون. چلیے آگے میم یا زیر میم وہی سیم چیز یہاں پر بھی ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, بس میں پڑھتا جا رہا ہوں, آپ اس کو دھیان سے سنیے گا. ایک بار میں سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, اور اگر نہیں آتا ہے تو اس کو دوبارہ دیکھیے تاکہ آپ کو پھر سے سمجھ میں آ جائے, کیونکہ بہت سی باتیں دوسری بار میں سمجھ میں آتی ہے. میم یا زیر میم یا واو صبر یو میم یو میم دو زیر میم میم یو میم یا زبر مئی یا زبر یا مئی یا قاف واو پیش قو من یقو لام پیش لو من یقول. سب جگہ پر یہ کیا ہے, تنوین کی آواز یا نون کو سائلنٹ کر کے پڑھیں گے. واو پیش ہو جیم واو پیش جو وجو ہا یا دو پیش ہوئی وجو ہوئی یا واو زبر یو وجو ہوئی یو میم زبر ما وجو یوم حمزہ زیر ای وجو یوم ای ذال دو زیر زن وجوہ یومئذ. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, سب جگہ پہ میں غنہ کرتا ہوا چل رہا ہوں. حمزہ یا زبر ای یا زبر یا ای یا شین الف مد زبر شا ای یشا حمزہ زبر ا ای یشا. جی چلیے اب آپ کو یا کی پریکٹس سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جہاں پر بھی نون ساکن کے بعد میں یا آئے گا یا تنوین کے بعد میں یا آئے گا تو ہمیں ان لفظوں کو کیسے ملا کر کے پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے, غنہ کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا ہے, یہ اب آپ کو کلیئر سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو چلیے آج کی ویڈیو یہیں تک رہنے دیتے ہیں, باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے. تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہے اور اچھا لگا ہے, آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے, تو آپ ویڈیو کو لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے, اور قرآن کریم کا جو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے وہ آپ کو آ جائے اور آپ ثواب کے حقدار بنتے رہے, اور آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی ثواب کا حقدار بنتا رہوں. چلیے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.